من سلک طریقا، جو شخص ایسی راہ چلا، یبتغی فیہ علما، اس کا گھر سے نکلنے کا مقصد، سفر کا مقصد صرف علم حاصل کرنا تھا. کون سا علم؟ قال اللہ وقال الرسول کا علم. تو کیا ملے گا اس کو؟ سلک اللہ بہ طریقا الی الجنہ، اللہ اس کو جنت کی راہ پر چلا دیں گے، جنت کی راہ اس کے لیے آسان کر دیں گے. وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، اس طالب علم کے لیے، یہ جو اس علم کے لیے گھر سے نکلتا ہے، فرشتے جب اس کو جاتا ہے کسی جگہ دیکھتے ہیں، جہاں جہاں یہ گزرتا ہے وہاں قریب قریب فرشتے اڑنا بند کر دیتے ہیں، اپنے پروں کو سمیٹ کر بالکل مؤدب اس کے لیے ہو جاتے ہیں. اس کی کچھ لوگ اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ فرشتے پر بچھاتے ہیں. بچھانے سے مراد یہ کہ فرشتے اڑنا بند کر دیتے ہیں. یہ تعظیم کرتے ہیں فرشتے اس شخص کی، اس طالب علم کی. وَإِنَّ الْعَالِمَ، اور جو شخص اس طرح طالب علم میں نکل کر عالم جب بن جاتا ہے، لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، تو آسمان و زمین کی ساری مخلوقات اس کے لیے استغفار کرتی ہے. حتی الحیتان فی الماء، یہاں تک کہ پانی میں مچھلیاں وہ بھی اس عالم کے لیے دعا کرتی ہیں. ایک حدیث میں ہے بلوں میں چونٹیاں یہ تک اس عالم کے لیے استغفار کرتی ہیں. اور پھر کہا فضل العالم علی العابد کفضل القمر علی سائر الکواکب، کہ ایک عالم کو ایک عابد پر کیا فضیلت ہے. ایک بندہ ہے تہجد بھی پڑھتا ہے، اشراق بھی پڑھتا ہے، اوابین بھی پڑھتا ہے اور نوافل وغیرہ سب پڑھتا ہے، اہتمام کرتا ہے، لیکن وہ عالم نہیں ہے. تھوڑا بہت اس کے پاس علم ہے جس کے ذریعے سے وہ عمل کر رہا ہے، عالم نہیں ہے. ایک دوسرا شخص ہے جو عالم ہے لیکن عبادات اتنی زیادہ نہیں کرتا. ان دونوں کا موازنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. آپ نے فرمایا کفضل القمر علی سائر الکواکب، جس طرح سے چاند تمام ستاروں پر افضل، زیادہ روشن، زیادہ نمایاں ہے، زیادہ بڑا ہے، زیادہ مرتبے والا ہے، اسی طرح یہ عالم تمام عابدوں پر اتنی فضیلت رکھتا ہے. وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاء، پھر کہا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. لَمْ يُوَرِّثُ دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، کیونکہ انبیاء کبھی بھی درہم اور دینار وراثت میں نہیں چھوڑ کر جاتے. انما ورث العلم، وہ تو علم وراثت، علم کو وراثت کے طور پر چھوڑ کر جاتے ہیں. فمن اخذ به اخذ بحظ وافر، جس نے یہ علم حاصل کر لیا اس نے بہت بڑا حصہ، نصیب اور خزانہ پا لیا.